کے پی کے حالات دوبارہ سے ہماری ریڈار پر ہوں گے. حکومت کیا کہتی رہی ہے کے پی کی اور کیا کرتی رہی ہے, اور جب کے پی کا چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہمیں پچھلے طویل عرصے سے جب سے پاکستان بنا الف اللہ اور بے بندوق سکھایا گیا ہے, تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بندوق والا نصاب انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا. گورنر صاحب بہت شکریہ جی. میں نے پریس کانفرنس آپ کی دیکھی, آپ نے کہا کہ 13 میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, تو پھر 13 میں کیا ہو رہا ہے؟ I'm just trying to understand کہ اگر آپریشن نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 13 کے لوگوں کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں, جب آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں اور آپ مس کمیونیکیشن کرتے ہیں تو کیوس پیدا کرتے ہیں تو ایسی چیز ہوتی ہیں. دیکھیں, نارملی 13 میں سردیوں میں جو نقل مکانی ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے. لوگ نیچے آتے ہیں برفباری کی وجہ سے, ہوسٹ فیملی کے پاس جاتے ہیں, کسی کچھ کرائے پہ گھر لیتے چیزیں. اس وقت جو آج کی نقل مکانی 60% ہو چکی ہے, جو آج میں وہاں پہ گیا. لیکن اس کا اس جو سیزنل نقل مکانی اس سے تو کوئی تعلق نہیں نا. سیزنل پلس کیوس. ٹھیک. کیونکہ صوبائی حکومت نے شروع کر دیا کہ جی آپریشن ہونے جا رہا ہے. ہم نے آج تک کسی بھی آپریشن کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے جیسے 13 کے لیے رکھے گئے, کیونکہ سی ایم صاحب کو پتہ کیا ہے, کرر میں بھی ہوا, وزیرستان میں بھی ہوا, باجوڑ میں بھی ہوا, لیکن اس قسم کے پیسے نہیں رکھے گئے جو انہوں نے کہا کہ اب آئی ڈی پی سے انہوں نے پیسے رکھ دیے ہیں, وفاقی حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے. یہ چیزیں جب لوگ سنتے جاتے ہیں انہوں نے کہا پہلے سے ہم کوئی اپنا بندوبست کر لیں, جیسے نہ کہ اچانک ہمارے اوپر آپریشن آ جائے اور ہمیں چیزیں کر لیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا, کیونکہ آپ وفاق کے نمائندہ ہیں اور تمام اہم میٹنگز میں آپ موجود ہوتے ہیں, فوج کی قیادت سمیت کبھی کوئی ارادہ تھا نہیں کہ اس سیزن میں فروری اور اپریل کے درمیان ہم نے 3 مہینے میں آپریشن کرنا ہے؟ دیکھیں, ارادہ ہوگا بھی, اور اگر حالات خراب ہوں گے چترال سے لے کے ڈی خان تک مرج ڈسٹرکٹ میں جہاں پر بھی ارادہ تھا انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو بھی رہے ہیں اور ہوں گے بھی صحیح. لیکن اس وقت جو آپریشن کی سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نارمل ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس سردی میں شاید لوگ بھی نہیں ہوتے اور آپریشن بھی جو کہ ملیٹنٹس ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, تو آپریشن شاید نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہماری صوبائی حکومت کہے کہ اب افغانستان ہمیں اجازت دیں, افغانستان سے ہم بات کرتے ہیں, آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں, آپ ان سے بات کریں جو ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے, ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے, تو کیا بڑی بات ہے اگر سی ایم صاحب کو فون اٹھا لیں اور پرائم منسٹر کو فون کریں یا پوچھ لے کہ آپریشن ہو رہا ہے نہیں. آپریشن کی بھی چھوڑیں جی, آج گندم اور آٹا اور روٹی جو مہنگی ہو چکی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ گندم کی شارٹیج, ہم پریکیور نہیں کر سکے گندم. تو ایک دوسری بات یہ ہے, سب چیزیں بھی چھوڑ دیا. ہم فار ایگزامپل فار 1 سیکنڈ آپ ان کی سب باتیں مان لیں, یہ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر نے بولا نہیں ہے کہ سی ایم نے بولا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 3 مرتبہ کہا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ نے کہا جی ہم نے نہیں آنا اپیکس کی. آپ بلا لیں, جو نہیں آئے گا دنیا تو دیکھ لے گی نا. اگر فار ایگزامپل میں آپ کوئی اور نہیں آئے گا جو غیر حاضر ہوں گے, تو جیسے ہماری یہاں پہ میٹنگ تھی اور ہمارے سی ایم صاحب غیر حاضر تھے, دنیا دیکھ کے غیر حاضر تھے. لیکن ویسے بلا کے کیا کریں جب آپ یہ خود فرما رہے ہیں کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا تھا, تو ایپیکس کی کمیٹی بلا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے آپریشن ہو رہا ہے, ہم سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. بھائی اور چیف آف دی پرومس, آپ کو نہیں پتا پھر آپ استعفیٰ دے دیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 60% 13 کے لوگ جو ہیں وہ مختلف رجسٹریشن سینٹرز کے سامنے خام خواہ چلے گئے ہیں, ان کو غیر ضروری طور پر وہاں سے وہ نکلے. دیکھیں, جو آج سی ایم بات کرے گا نا, اس کی 13 کے لوگ ڈیفینیٹلی بات زیادہ سنیں گے. ان کا وہ نمائندہ ہے, وہ وہاں سے ایم پی الیکٹ ہوئے, ٹھیک ہے. جب وہ بات کرے گا تو بولیں گے یار یہ دیکھیں ہمارے علاقے ریپرزینٹیو بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے, اسمبلی میں بات کریں آپریشن کر رہے ہیں. یہ چیز اس وجہ سے لوگوں نے پہلے سے ہی اپنی جو ہے وہ نقل مانکانی کی ہے. 20 to 30% آپ یہ سمجھ لیں کہ برفباری کی وجہ سے باقی لوگ ہیزٹ میں نکلے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ آپریشن نہ آ جائے. اور آپریشن کل پریس کانفرنس میں وفاق نے بتا دی کہ ہم آپریشن نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب چیزیں جو ہے, کچھ لوگ پھنسے ہوئے نہیں آ سکتے, رستے بند ہو چکے ہیں. لہٰذا اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے 6 سینٹر بنا لیے مختلف صوبائی حکومت نے کہ ہم جو ہے لوگوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. مطلب ہے آپ نے یہ پریشان کن, حیران کن اور دماغ کی دہی بنانے والا معاملہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اتنے بڑے پیمانے آپ کی دماغ کی دہی بن گئی, تو ان لوگوں کے حال ہوگا مجھے بتائیں جو وہاں تباہ ہو گئے. دیکھیں نا جی, وہ تو خام خواہ سردی کے آپ ایک دیکھیں پشتون گھرانے کا ایک بھی کوئی فیملی ہو, پشتون فیملی, اس سردی میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جائے اور آئی ڈی پی بنے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ سردی میں کس طریقے سے وہ زندگی گزاریں گے. گرمی میں پھر بھی گرمی میں بہت مشکل رہتا ہے, چلو گزارا ہو جاتا ہے. اس سردی میں تو آپ ٹینٹ میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں. آپ وہاں کی سردی صوبائی حکومت کو کسی لیول کے اوپر, جسٹ ٹو بی پریسائز, کسی لیول کے اوپر نہیں بتایا گیا کہ آپریشن ہونے والا ہے, لوگوں کو نکالنے کا بندوبست کریں. تو یہ ڈی سی جو جا کے وہاں پر بات کر رہا تھا لوگوں سے جرگے, جی پھر جرگے کیوں ہو رہے تھے؟ دیکھیں ڈی سی نے تو بات, ڈی سی کس کا ملازم ہے, ڈی پی او کس کا ملازم ہے, ڈی جی کس کا ملازم ہے؟ صوبائی حکومت کا ملازم ہے. جب صوبائی چیف منسٹر اور منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے, آپریشن ہونے جا رہا ہے, کیبنٹ میں آپ نے 4,000 روپے بھی رکھ لیے ہیں کہ جی آپریشن ہوگا تو ہم آئی ڈی پیز کو اکموڈیٹ کریں گے,
تو بات یہ ہے یا پہلے دیکھیں اگر آپ ایک فون کر کے مطلب اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آپ مطلب یہ بیسیکلی ان کا پرابلم یہ ہے کہ آج ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر آ جائے گی یا کوئی فون کال کی بات آ جائے گی تو ان کی ٹرولنگ جو پی ٹی آئی نے کرنی ہے آپ نے میں نے نہیں کرنی, جو پی ٹی آئی ان کی کرنی ہے نا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی والوں کو اس چیزوں کو پتہ. تو ٹرولنگ سے بچنے کے لیے غلط فہمیاں پھیلائی گئیں اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ ٹرولنگ سے بچنے کے لیے سارا مدعا جو ہے وفاق کے اوپر پہ. دیکھیں ٹرولنگ دیکھیں کیوں غلط فہمی ہے, ایک پرائم منسٹر کو فون کرنا کوئی وہ آپ کا دشمن ہے آپ کا بندہ آپ کو کیا کیا اس نے مطلب ہے کہ آپ اس کو فون کر لیجیے پرائم منسٹر صاحب یہ سچویشن ہے میرے صوبے کی آپ مجھے بتائیں کیا ہے, یا آپ اس سے 5-10 منٹ مل لیں بتائیں میرے صوبے کی ہے. دیکھیں ہمارا صوبہ اس وقت جنگی صورتحال میں آپ وہ نارمل سچویشن نہیں ہم نارمل سچویشن میں, تو اگر آپ 5-10 منٹ پرائم منسٹر سے مل بھی لیں اور اس سے بات بھی کر لیں کوئی ایسی تو نہیں ہے. تو یہ مشران جو مل رہے تھے ٹی ٹی پی کے نمائندگان کے ساتھ جو جرگے ہوئے ہیں جس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہوئی, یہ کس کے بہاف پہ مل رہے تھے؟ خود مل رہے تھے اپنے علاقے کی وجہ سے مل رہے تھے کسی کو نہیں, اور وہ مشران جب ملے ان کو کیا رزلٹ آئے؟ بگ زیرو. ہم نے اگر انٹرنیشنل فورم پہ ٹی ٹی پی کے خلاف اگر ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ اپنے ثبوت رکھے ہیں کہ یہ لوگ انوالو ہیں, اسرائیل اور انڈیا انوالو ہے, افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے, تو اس لیے تو نہیں آئے کہ وہ آپ کے مشران سے بات کریں. نہیں, میں ایویکویشن کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ مشران نے تو آپشن دی تھی کہ آپ وہ بتاتے ہیں جو ہم نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ مرکز کی طرف سے مقامی کمانڈرز نے ہمیں بتایا کہ جی آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ آپ خود ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اپنا لشکر بنائیں اور ان سے لڑائی کر لیں. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جگہ خالی کریں اور پھر ہم ان کو یہاں سے نکالتے ہیں. اور جو صوبے کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ مساجد سے اعلان کروائے. تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے کیا؟ نہیں دیکھیں انہوں نے جب بات کی ہے کہ ہم ڈائلاگس کرنا چاہتے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ گئے ہیں باجوڑ میں نہیں گئے تھے, وہاں پر بھی لوکل جو لوگ ہیں ان کے پاس گئے ہیں کہ جی ایسی چیزیں. اس کے بعد جو ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ آپ خود اپنے لوگوں کو سنبھال لیں ورنہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جب وہ آپ کے ڈائلاگز نہیں مانتے ہیں آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے. اور ہمارے فاٹے میں لوگوں کے ساتھ بندوقیں کہاں پہ آ گئی ہیں, بندوقیں تو سارے ہم نے جمع کرا لے, لائسنسز ایشو نہیں ہوتے ہیں. پہلے جب ہمارے پاس اسلحہ آزاد تھا تو ہم ان لوگوں سے نمٹ لیتے تھے. اب آپ کے پاس اسلحہ ہے, فار ایگزامپل آپ میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں ملیٹنٹ جو ہیں, اور میرے پاس گھر میں پستول بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو پولیس اور فوج آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا لائسنس یافتہ اسلحہ نہیں ہے. جو پہلے جب ان مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا تو وہاں پر اتنی بدنی تھی. لشکر بنے تھے باقاعدہ, ان لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اپنے آپ کو. لشکر بن کے ڈیفینڈ آج جب آپ نے ہمیں تو آپ نے نہتا کر دیا نا. اور ملیٹنٹس کے پاس جدید اسلحہ جو کہ افغانستان سے جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہمارے غیر ملکی, ان کے پاس وہی سنائپرز بھی ہے, نائٹ ویژن بھی ہے, تھرمل بھی ہے, ایسے ایسے جدید اسلحہ, اور ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا اگر ہم واپس اس کے اوپر لے کے آئیں تو اب آپ چونکہ گورنر ہیں سارے صوبے کو وفاق کے لیول کے اوپر ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو نقل مکانی کر چکے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں جب حالات؟ جو نقل مکانی کر چکے ہیں اس وقت تو ہوسٹ فیملی کے ساتھ جو واپس جا سکیں گے وہ تو واپس چلے جائیں گے, کیونکہ اس میں کوئی تو کبھی آپریشن رکاوٹ تو نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی آپریشن نہیں ہونے جا رہا. جب آپریشن ہوگا تو بالکل اناؤنسڈ ہوگا اور اس کو بتائیں گے جی آپ لوگ نکل جائیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپریشن کریں گے. تو لہٰذا یہ چیزیں باجوڑ میں ایسے ہوا ہے, باقی جگہوں پہ ہوا ہے, تو جب کریں گے تو ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرے گی یا جو بھی ادارے آپریشن کریں اناؤنس کریں گے. اس سے پہلے بھی جہاں پر ہوا ہے وہاں پر IGFC کے اور کور کمانڈر کی سربراہی میں وہاں پہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, وہاں پہ لوکل ریپرزینٹیو کو بلایا گیا, وہاں کے مشران کو بھی بلایا گیا. ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد ہی ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہوئے کہ بس آگے اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کرے پالیٹکس کرنا چاہیے, ہم بھی کریں گے, ساری پارٹیاں کریں گی, سب کچھ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, صوبے کے امن کے حوالے سے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے خیبر میں ایک ایشو ہوا تھا, ہم سب CM صاحب گھر چل کے گئے تھے. اس کے بعد ایک جرگا ہوا, امن جرگا, اسپیکر صاحب نے اسمبلی بلایا, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز ان کے پاس چل کے گئے. اب جرگا تو ہو چکا, اس کے بعد آگے تو چلیں نا, کمیٹی بنائے آگے چلیں. جیسے میں نے آپ کہا کہ آپ کے انڈر ہے اپیکس کمیٹی, یو آر چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, آپ سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی, آپ کریں نا, آپ تو آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, آپ نہیں اختیار استعمال کر دیں نا. اگر آپ کو اپنے اختیار استعمال کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس فورم پہ کس سے بات کرنی ہے, تو پھر میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں جو بڑی اہم بات ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر اگرچہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, جو چیف منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا کہ گھروں کے اندر آتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کھانا دیں, کھانا جب ہم دیتے ہیں تو پھر سیکورٹی فورسز آ جاتی ہیں. وہاں پر اگر آپریشن ہوتا تو وفاق اناؤنس کرتا, جو اس نے نہیں کیا. اگر آپریشن کی تیاری کروانی ہوتی تو وفاق کی طرف سے پیغام جاتا. لیکن یہ بات کیا وفاق کی طرف سے پہلے نہیں کر دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے کوئی لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی جب بھی انہوں نے ذکر کیا تھا تو وفاق کی طرف سے واضح انداز سے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر, صدر کے لیول کے اوپر, چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیول کے اوپر, دس از ناٹ اے اسمال میٹر. دیکھیں بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اور ہم نے ہر اسٹیٹمنٹ میں, چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو بھی ہے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو سیکورٹی فورسز جدھر بھی جہاں پر بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن کو ہم سپورٹ کریں, یہاں پر بھی دہشت گرد ہوں گے.
دیکھیں اب وفاق کو جب پتہ چلا کہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہو گیا، اتنے لوگ نقل مکانی کر کے آ چکے ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ صرف برفباری نہیں، یہ اور وجوہات بھی ہے، تو ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، بتانا پڑا لوگوں کو، میسج نہیں کرنا پڑا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو صبح بتا رہے ہیں. آپ کو جو صبح چیف منسٹر یا منسٹر بتا رہے ہیں اسمبلی میں جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں جس پہ آپ کو کر رہے ہیں. آج بھی جب ہم ادھر گئے تو یہی چیزیں تھیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور آج کل میں ہے جب ہوتا ہے بالکل. آپ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آپریشن ہوگا اور کسی کو انفارم نہیں کریں گے اور آ کے آپ دھڑام سے وہاں پہ حملہ کر دیں گے. اور مجھے اسی وجہ سے حیرانی، کیونکہ میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا کہ آپریشن کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، فورسز موو کرتی ہیں، ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، باقاعدہ سگنلنگ ہو رہی ہے، پورا انفراسٹرکچر لے کے چلتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب آپریشن ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ پر نہیں، لیکن وہ اصرار کریں. بٹ ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ کو صوبے کے لوگوں کو پروگرام کے ذریعے کو پیغام دینا ہو، بالخصوص طرح کے لوگ جو ہیں یا ان کے رشتہ دار جو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت کیا ہوگا پیغام؟ دیکھیں میرا پیغام تو یہ کہ جو وہاں پہ رہ چکے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کو نقل مکانی نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسا سچ آپریشن نہیں ہے. وفاق نے اناؤنس کر دیا کہ ہم آپریشن نہیں کرنے جا رہے. جو واپس جا سکتے ہیں، جو کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ریکارڈ برفباری اس سال ہو رہی ہے، اگر وہ جا سکتے ہیں جائیں. جو نہیں ہیں اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. میں آج خود گیا تھا، میں نے مانیٹر کیا. ہماری لیل احمر نے 500 فیملیز کو وہاں پر جو ہے وہ ہم نے کچھ راشن، کیونکہ وہ ایسے لوگ آ گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کہیں یا نہ کہیں. اب ہم آئی ڈی پیز کہیں یا نہ کہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اپنی سالانہ نقل مکانی سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں، اور ایسے ہیبزڈ میں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے آ چکے ہیں. تو ان کو اگر ہم سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو اور ایک سچویشن ہے. تو ہم اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کو سپورٹ کریں. چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں، ہم انٹرنیشنل لوگوں نے کہتے ہیں آپ اپنی صوبائی حکومت سے کہیں اناؤنس تو کر دیں تاکہ ہم ان کو سپورٹ کے لیے چلے جائیں. وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم سپورٹ کے لیے بھی اعلان نہیں کرتے، ہم خود کافی ہیں، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور میں آخر میں کہوں گا کہ دیکھیں اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. وفاق اور صوبے کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے، خاص کر امن و امان کے حوالے سے. باقی آپ پالیٹکس کریں، آپ یہ جو بھی باتیں کرنی ہیں کریں، لیکن امن و امان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگس کے ذریعے چیزیں حل ہونی چاہیے. I have to leave it there. یہ ایک ناقابل یقین صورتحال ہے، لیکن گورنر کے پی آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنا بڑا مسئلہ جو بین الاقوامی خبر بن چکا ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر نکما پن ہے انتظامی طور پر. یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن واضح انداز سے گورنر نے بتا دیا کہ جو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں وہ مت نکلیں، جو نکل آ چکے ہیں واپس جا سکتے ہیں وہ چلے جائیں. کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا.